कुलदीप जी, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग नई बात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, अगले बरस जलसे में फिर मुलाकात होगी। वाह। अब इनके बाद दरख्वास्त करते हैं जनाब और से कि वो तशरीफ़ लाएं और साबिक जनरल सेक्रेटरी दरगाह आलिया नजफ़ हिंद से कि वो तशरीफ़ लाकर जनाब PNK चिब्बर साहब के हाथों अपना एजाज़ कबूल फरमाए। एक सलवात पढ़ते रहे आप हज़रात। और एक और दरख्वास्त है सैयद मिसाल साहब से कि उनके छोटे भाई जो इस वक्त दरगाह आलिया नजफ़ हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस वक्त हिंदुस्तान से बाहर हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मुसलसल तशरीफ़ लाते रहे हैं। वो इस मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। उनका एजाज़ भी जनाब मिसाल साहब चिब्बर साहब के हाथों कबूल फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इनके बाद दरख्वास्त है जनाब राशिद हुसैन जैदी साहब, जनरल मैनेजर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पानीपत से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना एजाज़ कबूल करें। राशिद साहब से दरख्वास्त है कि वो अपना एजाज़ कबूल कर लें। इनके बाद जनाब सैयद आली जा हसनैन खान साहब, जनाब सैयद दानिश जैदी साहब जो माशाल्लाह इस प्रोग्राम फरमाए। जनाब सैयद जिया अब्बास साहब जो दैनिक जागरण के रिपोर्टर हैं और इस प्रोग्राम की नशर व इशाअत का भी उन्होंने ज़िम्मा लिया है, उनसे दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना एजाज़ जनरल साहब के हाथों कबूल फरमाएं। इनके बाद मोहतरम जनाब सैयद शान हैदर साहब से दरख्वास्त है। शान हैदर साहब की खिदमात भी माशरे में और समाजी खिदमात शामिल रही हैं। उन्होंने लाए हैं, उनका ताल्लुक़ ज़िला बिजनौर से है, वो अपना एजाज़ कबूल कर लें। और इनके बाद हमारे एक मोहतरम भाई जनाब हैदर साहब जो अपनी एक वेबसाइट liveazadari.com जितने भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वो बराबर उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, लेकिन उनकी जगह मैं दरख्वास्त करता हूँ यहाँ उनकी टीम के एक मेंबर जनाब जावेद साहब तशरीफ़ लाए हैं, वो अपना एजाज़ कबूल कर लें। और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनतों के बावजूद इस प्रोग्राम को liveazadari.com पर ब्रॉडकास्ट किया। इसके बाद जनाब मोहतरम सैयद सईद जैदी साहब ककरौली मुजफ्फरनगर, उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना एजाज़ कबूल फरमा लें। और एक और मोहतरम शख्सियत जिनका ताउन इस तरह के प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में भी बराबर शामिल हाल रहता है, मोहतरम जनाब सैयद ज़ैगम हैदर तकवी साहब, कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और शायर अहले बैत, वो अपनी किसी मजबूरी या मसरूफियत के तहत तशरीफ़ नहीं ला सके हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब समर जैदी साहब से कि वो इनका एजाज़ कबूल कर लें। उनका ले लिए एक मिनट रुक जाइए। जनाब सैयद अख्तर हसनैन जैदी साहब मेरठ से, अख्तर हसनैन जैदी साहब की शख्सियत तमाम जहाँ जहाँ लोग नेक इरादों के साथ काम करते हैं वो हमेशा उसमें माविन रहते हैं। मौला उनकी तरक्यात में इजाफा फरमाए। और शिया मुस्लिम एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी जनाब सैयद शमीम हैदर साहब, जिनकी कोशिशें और आज़ाद जैदी साहब के साथ वो कदम ब कदम उनकी मदद शामिल रहती है, उनसे दरख्वास्त है कि वो यहाँ आकर अपना इस खिदमात के लिए चिब्बर साहब के हाथों एजाज़ ले लें। जनाब शमीम हैदर साहब। मैं शमीम साहब की जगह दरख्वास्त करता हूँ जनाब फिरोज़ भाई से, जो नोहे ख़ानी में भी उनका एक नाम है, कि वो शमीम साहब का एजाज़ चिब्बर साहब के हाथों कबूल कर लें।
بہت ساری دفعہ ہو گیا تھا. حضرات یہ اعزاز کا سلسلہ دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح جن شخصیات نے اس میں حصہ لیا ہے اور جو شریک ہوئے ہیں ان کی بھی کوششیں اسی طرح جاری رہیں اور وہ ترقی کرتے کرتے ایک دن وہ آئے کہ ہر حسینی اس اعزاز سے نوازا جائے. اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں ان کی حاضری بارگاہ مولا میں قبول ہو جائے. اس کے بعد جیسا کہ آپ حضرات کو اعلان کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ اس پورے پروگرام کے بعد اس حسینی برہمن کانفرنس کے بعد فوراً مجلس اعضا کا آغاز سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ منٹ اپنی مرثیہ خوانی پیش کریں. اس کے بعد ہمارے درمیان تشریف فرما حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید اطہر کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے. محترم جناب دانش زیدی صاحب جو علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں ان سے درخواست ہے کہ یہاں تشریف لائیں. اور جو لوگ کھانا کھا چکے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ مجلس اعضا کا آغاز ہو رہا ہے, آپ حضرات فرش اعضا پر تشریف رکھیں. جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں برائے کرم دیکھیں, یہی ہمارا مقصد تخلیق ہے کہ ہم مجلس اعضا میں بیٹھیں اور پرسہ پیش کریں. آپ حضرات کی ذمہ داری ہے, مجلس کا آغاز ہو رہا ہے, آپ یہاں تشریف لے آئیں. جناب دانش زیدی صاحب. شمار کرتی ہیں اے عزادارو, مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے. آ کے مجلس میں کا شمار کرتی ہیں. فرش مجلس پر زبانی میں نئی نظر آتی ہے. بے زبانی میں نئی نظر آتی ہے. بے زبانی میں نئی نظر آتی ہے. تیسرے دن ہی کرامات نظر آتی ہے. گود میں آتے ہی پیغمبر کے تبسم کیسا, گود میں
तबस्सुम कैसा, ये तो पहले की मुलाकात नजर आती है, बेज़बानी में नई बात। नारे सल्लल्लाहु सलाम के चंद शाह मीर अनीस का सलाम। उसी का नूर हर एक शय में जलवागर देखा, उसी का नूर हर एक शय जलवागर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर तो पहले खुदा का घर देखा, उसी का नूर हर एक शय में जलवागर देखा। सहर हुई शब मेराज की तो लोगों ने जमाल पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा ये सब ने गुलामों से कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह बैरुबर देखा। किसी की एक तरह पर बसर हुई नानी, उरूज महर भी देखा तो दोपहर देखा, उसी का नूर। और इस सज़ा में शरीक हुए। आपके सामने है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब क़िबला काबा मौलाना सैयद अतहर काज़मी साहब। आगे ले लो। साजी साहब
बेशक हुसैन इस कैफियत को मुलाहिजा फरमाने के लिए हर फर्द इस मंजिल को देखने की समझ सकता है। जुमला कोई आम जुमला नहीं है, जुमला वो जुमला है कि जब हुज़ूर सरवर कायनात मेराज का तशरीफ़ लेकर गए, जब अर्श औला पर आपने देखा सर उठाने के बाद तो ये जुमला लिखा हुआ था कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल्लाह व सफ़ीनतुन नजात, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल्लाह, बेशक हुसैन हिदायत का चराग और सफ़ीनतुन नजात, हुसैन निजात की कश्ती। यानी क़यामत तक के लिए एक इंसान अगर हिदायत चाहता है तो उसके लिए सिवाय हुसैन का कोई और किसी भी शक्ल की हिदायत हो, किसी भी उन्वान की हिदायत हो, हिदायत मिलेगी हुसैन के दर से मिलेगी। कोई और इंसान इस मंजिल पे आ नहीं सकता कि आने के बाद ये दावा करे कि मैं तुम्हारे लिए बाइसे हिदायत हो सकता हूँ, सिवाय हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर सरवर कायनात का जुमला कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात, बेशक हुसैन हिदायत का चराग कश्ती निजात। जाहिर है कि इस कायनात में ज़िंदगी बसर करने के लिए दो ही कैफियतें हैं, या इंसान इस कायनात के घटाटोप अंधेरे के अंदर रोशनी चाहता है, या मरने के बाद इंसान निजात चाहता है। हुजूर सरवर कायनात ने जिंदगी का पूरा उसूल मरहमत फरमा दिया ये कहते हुए कि इस जुल्मतों के अंदर अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो हिदायत का चराग हुसैन है, और मरने के बाद अगर तुम्हें निजात चाहिए तो निजात की कश्ती हुसैन है। तो सलावा पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा जो इंसान भी हिदायत हासिल करना चाहता है उसको दर हुसैन से मुंसलिक होना पड़ेगा। आज जिस कैफियत को आप हजरात यहाँ पर समाअत फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ हैसियतें सामने आती हैं। यकीनन अफराद का मुख्तलिफ हैसियतों सामने आना ये अपने आप में एक ज़िंदा मिसाल है। मैं बहुत कुछ कहने का इरादा लेके आया था, लेकिन अब माहौल इस मंजिल पे नहीं है कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ। मातमी अंजुमनों को अपनी नोहे खानी को भी पेश करना है और जुलूस का वक्त भी इतना ज़्यादा वसी नहीं है, लिहाजा बहुत जल्दी इख्तिताम करते हुए कि हुसैन हमारी ज़रूरत का नाम है, और सिर्फ हमारी ज़रूरत का नहीं, इंसानियत की ज़रूरत का नाम हुसैन है। इंसानियत उसी वक्त आबंदा हो सकती है कि जब हुसैन से मुंसलिक हो जाए, और हुसैन से इंसलाक ही उसको कामयाबी की ज़मानत अता फरमाता है। और ये कामयाबी की ज़मानत दो जहत से नजर आ सकती है, या एक इंसान इस जहत से देखे कि ऊपर वाले इस कायनात में जिंदगी बसर करने वाले आसमानी मखलूक किससे मुंसलिक होकर कामयाब होती है, और इस कायनात में जिंदगी बसर करने वाली जमीनी मखलूक कैसे कामयाबी की अलामत हासिल कर सकती है। तो याद रखिए, हुसैन के यहाँ इब्तिदाई जमाना में भी और इंतहाई जमाना में दोनों कैफियतें मौजूद हैं। हुसैन की जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा आसमानी मखलूक की जिंदगी की जमानत देता हुआ नजर आता है, और हुसैन की जिंदगी का आखिरी हिस्सा इस जमीनी कायनात में जिंदगी, जमीनी बशरियत और जमीनी मखलूक की निजात का जिम्मेदारी की अलामत बनता हुआ नजर आता है। आप देखेंगे इब्तिदाई मरहले में हुसैन ने फितरुस को बालों पर दे के बताया कि अगर कोई कामयाबी चाहता है तो हुसैन से मिलेगी, और आखिर में हुर जैसे को बख्श कर हुसैन ने बताया कि गुनाहों में आलूदा होकर भी अगर किसी से आस
آس لگائی جا سکتی ہے تو اسے حسین کہا جاتا. نعرے حیدر ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کی کشتی، نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کے چراغ ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کیفیت کو ملاحظہ کریں اور اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ حسین کس منزل کے اوپر ہے. بھائی زیادہ مجھے عرض نہیں کرنا ہے میرے عزیزو، آپ مسلسل سماعت فرماتے ہیں، اس کیفیت کو بھی سماعت فرمائیں، اس حیثیت کو بھی سماعت فرمائیں اور مختلف زاویوں سے دیکھیے کہ حسین نے کس کو معاف کیا اور کیسے معاف کیا. کربلا کی فوج کم سے کم 30,000 کی فوج، زیادہ کی تعداد کوئی لکھی نہیں ہے. 8 لاکھ تک کی فوج، اس سے زیادہ بھی فوج موجود ہے کربلا کے میدان میں. ان سب کو لانے والی شخصیت کا نام ہے حر. جو کربلا میں حسین کو گھیر کے لائے ہیں اس کا نام ہے حر. اگر آپ اس کیفیت کو دیکھیں گے تو یقین مانیے حر سے زیادہ سنگین جرم کسی کا نظر نہیں آئے گا. لیکن بر وقت احساس ہوا اور اب جو حسین کی خدمت میں حر آئے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہوئے نہیں کہ مجھے معاف کر دیجئے. حسین نے جملہ سنا ہی نہیں اور تاریخ پڑھنے والے کسی فرد نے جملہ پڑھا ہی نہیں کہ حسین کے سامنے آ کے حر نے کہا ہو کہ مجھے معاف کر دیجئے، بلکہ اس بات کو حر نے پیش کیا. اور ظاہر ہے کہ وہ الفاظ اپنے جرم کی احساس کو بھی، جرم کی نوعیت کو بیان کر رہے ہیں کہ حر نے آگے کہا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے. ملاحظہ فرمائیے گا، حر کا ایک جملہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا آس لے کے تو آیا ہے، آنے والا احساس کے ساتھ تو آیا ہے، آنے والا ایک التجا لے کے تو آیا ہے، مگر ایسے دروازے پہ آیا ہے کہ اپنی غلطی کا احساس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی معاف نہیں ہو سکتی. لیکن جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے اس کا خاندانی پس منظر کہہ رہا ہے کہ یہاں اپنوں سے زیادہ غیروں کو دیا جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب یہاں اپنی غلطی کی بنیاد پہ نہیں، ان کے کرم کے وسیلے کو لے کے کہ کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے. وہ حر کا ضمیر تھا اور یہاں حر کی سامنے حر کی خطا کو معاف کرتے ہوئے حسین کے جملے، حسین کے خاندانی وراثت کو ظاہر کرتے ہیں کہ صرف میں نے ہی معاف نہیں کیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. اللہ اللہ، حسین کتنی بڑی شخصیت ہے. آئیے ذرا ان کیفیتوں کو حسین کی بارگاہ میں پیش کریں. اے مولا، آپ کے علم کو لے کے عزادار یہاں پر آئے، یہ آپ کے نام کو لے کے یہاں پر آئے اور اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ جو حسین اس منزل پر، اس کیفیت پر اپنے گنہگار کو معاف کر سکتا ہے، اس کا خدا کتنا بلند و بالا ہوگا. بس عزیزو، کربلا وہ کربلا کہ جہاں چاروں طرف ظلم ہی ظلم اور ان ظلم کے درمیان حسین کھڑے ہوئے ہیں. ایک منزل وہ آئی، تاریخ کہتی ہے نہ اکبر، نہ قاسم، نہ عباس، نہ اون محمد، نہ مسلم، نہ حبیب، نہ سعید، کوئی بھی تو نہیں ہے جو حسین کی آواز پہ آواز بلند کر سکے، جو حسین کے ساتھ میں آ سکے. اور حسین کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کے لیے آئے؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو حسین کی آواز استغاثہ پر لبیک کہے؟ تاریخ کہتی کوئی نہ تھا جو حسین کی آواز پہ لبیک کہتا. لیکن اس کائنات میں ہلچل پیدا ہو گئی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا. اس کائنات کے اندر جو کربلا کے میدان میں تمام شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، تاریخ کہتی لاشیں تڑپ گئیں. ایک آواز آئی، مولا موت نے مجبور کر دیا، اے کاش اگر زندگی ملتی تو آپ پہ قربان کرتے. اجرکم اللہ. بس روایت کہتی ہے ایک منزل وہ آئی کہ حسین نے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن منی السلام. اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ،
اے سکینہ تم سب پہ حسین کا آخری سلام۔ حسین کا یہ کہنا تھا کہ تمام بیویاں سمٹ کے حسین کے گرد آ گئیں اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا مولا جا تو رہے ہیں مگر اتنا بتائیے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تڑپ کے کہا تم سب کو خدا کے سپرد کیا۔ جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ بیویوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ جب جائیں تو اس طرح جائیں کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہم سب سے رخصت ہو لیجئے۔ بیویاں دونوں طرف کھڑی ہو گئیں۔ روایت کہتی ہے کہ دو رویا کھڑی ہوئی اور دو رویا کھڑی ہوئی بیویاں، کبھی ایک بی بی حسین کو خدا حافظ کہتی ہے، کبھی دوسری بی بی حسین کو خدا حافظ کہتی ہے۔ زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رقیہ خدا حافظ، سکینہ خدا حافظ۔ بیویوں سے رخصت ہو کے حسین چلے تو ایک مرتبہ زینب نے بازو تھاما، کچھ یاد آیا، کچھ یاد آیا۔ بھائی کے بازو کو پکڑ کے زینب ایک مرتبہ ایک طرف لے کے چلی اور جانے کے بعد کہا اے بھیا مجھے اماں زہرا کی وصیت یاد آئی ہے، اماں زہرا کی وصیت یاد آئی ہے، ذرا اپنی گردن سے اپنی ابا کو ہٹانا۔ ابا ہٹی، زینب نے آگے بڑھ کے حسین کے گلے کا بوسہ لیا۔ اے بہن زینب یہ کیا کیا کہ اماں زہرا نے وصیت کی تھی جب بیٹا حسین جانے لگے تو آگے بڑھ کے بوسہ لے لینا۔ حسین کو بھی کچھ یاد آیا، لے کے خیمے میں گئے۔ بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں سے ردا ہٹانا۔ روایت کہتی ردا ہٹی، زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ اے بہن زینب ان بازوؤں کا بوسہ لیا، تڑپ کے کہا بھیا یہ کیا کیا کہ بابا کی وصیت تھی، اے حسین تیری شہادت کے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ زینب سے خدا حافظ کہہ کے حسین چلے۔ تاریخ کہتی، بیویاں کہتی ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ حسین اور زینب میں کیا گفتگو ہوئی، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے جب خیمے میں گئے تھے تو حسین آگے آگے تھے، زینب پیچھے پیچھے تھی، لیکن اب جو واپس آئے ہیں تو زینب آگے آگے ہے، حسین پیچھے پیچھے ہے۔ بیبیاں کہتی ہم سمجھ گئے، حسین نے بھرا کر زینب کے حوالے کر دیا۔ اے بہن زینب یہ دین تمہارے حوالے، یہ مذہب تمہارے حوالے، یہ قرآن تمہارے حوالے۔ بس چلنے لگے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے بہن زینب ذرا بیٹا سجاد سے بھی ملاقات کرے، بہن زینب ذرا بیٹا سجاد سے بھی ملاقات کر لے۔ اب جو آئے ہیں امام سجاد کے پاس تمام مقاتل لکھتے ہیں کہ مولا سجاد نے جب اپنے بابا کو دیکھا تو خود فرماتے ہیں میں اپنے بابا کو پہچان نہ پایا، اتنے تیر پیوست تھے، محسوس ہوتا تھا کوئی طائر سفید کھڑا ہے۔ تڑپ کے کہا بابا این این حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ این این حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ این این مسلم نے اوسجا، مسلم نے اوسجا کہاں ہے؟ روایت کہتی حسین ہر ایک کے جواب میں کہتے ہیں قد قتلا، قد قتلا، ارے قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے۔ این این امی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ کہ قد قتلا، قتل کر دیے گئے۔ بس روایت کہتی ہے آخر کا این این اخی علی الاکبر، میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اب کیسے جواب دے حسین؟ ایک جملہ کا بیٹا وہ اتنا سمجھ لو ہمارے اور تمہارے علاوہ اب مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ بر روایت کہتی حسین چلنے لگے تو ایک مرتبہ ایک 4 برس کی بچی نے دامن پکڑ کے کہا بابا جا تو رہے ہیں مگر مجھے ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ ہاں ہاں بیٹا فرمائیے۔ بابا اتنا بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ بابا اتنا بتائیے یتیم کسے کہتے ہیں؟ 57 برس کا حسین اپنی 4 برس کی بچی کو وقت آخر کیسے سمجھائے؟ ارے عجیب مجبوری تھی۔ تڑپ کے ایک جملہ کہا بیٹی صبر کر، تھوڑی دیر کے بعد جب تماچے لگنے لگے سمجھ لینا تو یتیم ہو گئی۔ بس عزیزو تڑپ کے کہا بابا جا تو رہے ہیں
مگر آپ کو معلوم ہے مجھے آپ کے سینے کے بنا نیند نہیں آتی. بابا وہ اتنا بتائیے جب نیند آئے تو میں کیسے کروں, میں کہاں جا کے سوؤں؟ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی. بابا کہ نہیں بیٹا, جب نیند آئے تو بیٹا اپنی اماں کی چھاتی سے لپٹ کے سو جانا. 4 برس کی بچی نے ہاتھ جوڑ لیے. بابا اماں کی چھاتی سے چمٹ کے تو بھیا اصغر سوتا ہے. حسین نے سر جھکا کے کہا بیٹی سکینہ آج سے جگہ بدل گئی, اصغر ہمارے سینے پر سوئے گا, تم اماں کی چھاتی سے لپٹ کے سو جانا. وہ حسین چلے. روایت کہتی ہے جو ایک مرتبہ ذوالجنا کے قریب پہنچے, عجیب جملہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی نہ تھا جو حسین کو سوار کرتا. آگے بڑھ کے بہن نے کہا اے بھیا حسین اگر کوئی نہیں ہے تو بہن زینب سوار کرائے گی. ذوالجنا پہ سوار ہوئے, حسین چلنے لگے. روایت کہتی گھوڑا رکا تو ایک پتہ حسین کہتے ہیں اے میرے نانا کے گھوڑے, یہ میری آخری خدمت ہے. اے میرے نانا کے گھوڑے, آج کے بعد تجھے زحمت نہ دوں گا, مجھے یہاں سے مقتل تک پہنچا دے. اللہ اللہ. گھوڑے نے زبان بے زبانی سے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کیا. اب جو دیکھا تو حسین نے کیا دیکھا, 4 برس کی بچی گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو نہ لے جا, صبح سے جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. اترے اے بیٹی آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, بیٹی آپ نے تو رخصت کر دیا. بابا میرے دل کو سکون نہیں ملتا. تڑپ کے ایک مرتبہ بہن زینب میری امانت سے ہوشیار رہنا, یہ میری امانت تمہارے سپرد ہے. پر روایت کہتی حسین چلے. روایت کہتی ایک منزل وہ آئی, چلتی 4 سم سے بھالے حسین پر, ٹوٹے ہوئے تھے خنجروں والے حسین پر, قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر, یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر. ارے تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا, گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ, اب کون ہے جو حق محبت کرے ادا. ہائے ہائے یہ ظلم اور تو عالم کا مقتدا, 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر, زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. بس عزیزو ایک آواز گونجی, الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا. زمین کربلا کو زلزلہ آیا, زینب نے تمام بیویوں کو سمیٹ لیا. اے ام کلثوم قریب آ جاؤ, رقیہ قریب آ جاؤ. اب کون ہے جو آ کے بیویوں کو بتائے کہ حسین قتل کر دیے گئے؟ اللہ اللہ, وہی نانا رسول اللہ کی سواری, وہی ذوالجنا. روایت کہتی آگے بڑھ کے ذوالجنا نے اپنی پیشانی کو خون حسین سے رنگین کیا اور تڑپ کے ایک مرتبہ خیمہ گاہ کی طرف آیا. اب جو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی, زینب کی گود میں بیٹھی ہوئی سکینہ اٹھی, اے بھوبی اماں میرا بابا آ گیا. اب جو زینب یہ جملہ سنتی ہے تڑپ کے خاموش. سکینہ اٹھی, اب جو باہر آئی, خدا کسی بیٹی کو منظر نہ دکھائے, باغیں کٹی ہوئی تیر پہ واس. تڑپ کے جملہ کا ہے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا. اے میرے بابا کے گھوڑے, اے میرے بابا کے ذوالجنا, ارے میرا بابا تجھ سے دور ہو گیا. حضرات یہاں
اس پروگرام میں انجمن ہائے ماتمی جو ہماری مہمان انجمنیں ہیں وہ اپنا نوحہ خوانی اور ماتم برپا کریں گی. انجمن حیدری نانو اور تمام انجمنوں کے نوحہ خوان حضرات سے درخواست ہے کہ وہ یہاں ایک مطلع اور ایک دو شعر پڑھنے کے بعد جو یہاں سے جلوس کا سلسلہ جاری ہوگا اس میں شریک ہوتے رہیں سلسلہ وار، اور اسی طرح جلوس میں شریک رہیں. دعائے فاطمہ ہیں گریہ و زاری نہ چھوڑیں گے، دعائے فاطمہ ہیں گریہ و زاری نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے عزاداری نہ چھوڑیں گے. اسی وسیلے سے، اس شعر کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں انجمن حیدری ننوتا کے نوحہ خوان حضرات سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. تمام انجمن حیدری کے ممبران سے درخواست ہے کہ وہ سب جو ہے حلقہ بنائے. حلقہ میں ماتم لتی ادا کرو لوگوں، ماتم برپا کرو لوگوں، لوگوں غم حسین میں ماتم برپا کرو. مجلس میں آؤ اجرے، مجلس میں آؤ اجرے رسالتی ادا کرو کرو. جب تم برپا کرو گے غم شاہ تشنا کام، جنت میں اس کے بعد ملے گا تمہیں مقام. پہلے نبی کی بیٹی کے، پہلے نبی کی بیٹی کے دل میں جگہ کرو. ماتم برپا کرو لوگوں میں حسین میں ماتم برپا کرو. مغموم غم شاہ کے ہیں جتنے حیدری، زیارت کو قبر شاہ کی ہے شوق آتی. مغموم غم شاہ کے ہیں جتنے حیدری، زیارت کو قبر شاہ کی ہے شوق آتی. کربو بلا وہ جائے، کربو بلا وہ جائے، یہ رب سے دعا کرو.
अजय है, अजय। जब भी टकराई यूं बरसती है जमाने में घटा मातम की, हर तरफ होती है रंगीन फिजा मातम की, और हमको जन्नत के दरीचों से हवा आती है, होती है गिरफ्तार अंजुमने पंजतनी, होती है गिरफ्तार अंजुमने पंजतनी, आशिक़े शाह हुदा अंजुमने पंजतनी, आशिक़े शाह हुदा अंजुमने पंजतनी, रौनक़े बज़्म अज़ा अंजुमने पंजतनी, रौनक़े बज़्म अज़ा अंजुमने पंजतनी, है ज़हरा की दुआ अंजुमने पंजतनी, है ज़हरा की दुआ अंजुमने पंजतनी, सोए ज़हनों को ये फरमान जगा देती है, सोए ज़हनों को ये फरमान जगा देती है, आके शोलों को गुलजार बना देती है, आके शोलों को गुलजार बना देती है, आके शोलों को गुलजार बना देती है, और है एक शब की बात सुबह को पढ़ना है रंग, फिर कहाँ ये माँ की गोद, फिर कहाँ ये अंजुमन, सो जा मेरे बेज़बान, शेर की आओ कहानी सुनो जाफर तैयार की, याद शुजाअत रहे हैदर कल्लार की, जंग की तू लोरियां लोरियां तलवार की, देखती है माँ मेरे बेज़बान, लोरी है माँ, सो जा मेरे बेज़बान, है माँ हाय मेरे बेज़बान,
पे ना मलल देती है माँ आए मेरे बेज़बान हजरात मातम करेगी। आपके सामने अब अंजुमन अकबरिया रसूलपुर दौड़ी मातम करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप आगे बढ़ाएं। अंजुमन अकबरिया रसूलपुर दौड़ी। साहिब ब्याह से गुजारिश है कि एक मतलब 2 शेर पढ़कर और जुलूस को आगे बढ़ाएं। उसके बाद अंजुमन अली एसोसिएशन शिकारपुर के मातमदार और नोहा खां तैयार रहे। इसके बाद उनका नंबर है, उन्होंने नोहा खानी करके जुलूस को आगे बढ़ाना है। अंजुमन अली एसोसिएशन एक नौए के 2 बंद बस पेश कर रहा हूँ मैं कि बेटा आ
کرتے تھے حملے پاکستان سے شام جاتا ہے اور پیغام حسینیت کو تمام عراق میں دے کر آتا ہے. انجمن علی ایسوسی ایشن. اور اس کے بعد حضرات انجمن مومنین مولانا سادات کی تیار ہے. نصرت کے سوا جہاں جہاں آواز آ رہی کے سوا کی نصرت کے سوا شہ کی اطاعت کے سوا کی نصرت کے سوا شہ کی اطاعت کے سوا عبادت کے سوا کی نصرت کے سوا شہ کی اطاعت کے سوا کربلا میں نہ ملت کے سوا شہ کی اطاعت کے سوا کی نصرت سوا شہ کی بات شدت اور بھی تھی پیاس کی شدت کے سوا کی نصرت کے سوا شہ کی بات کے سوا کچھ بھی عبادت کے سوا کی نصرت کے سوا شہ کی اطاعت کے سوا غلبہ عشق میں انصاری کچھ نظر حکومت مت کی نصرت کے سوا اطاعت کے سوا دیکھ اسلام کو دل ہاتھ گلا شہ نے کہا دیکھ اسلام سماعت ہاتھ گلا کی نصرت کے سوا شہ کی اطاعت کے سوا کی نصرت کے سماعت شہ کی اطاعت کے سوا ناتواں شہ کی اطاعت کے سوا کچھ بھی عبادت کے سوا کی نصرت مقطع منازع ہو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے بطور خاص کی اطاعت کے سوا کی نصرت کے سوا سوا شہ کی اطاعت کے سوا کی نصرت کے سوا شہ کی اطاعت کے سوا حضرات